السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اللہ کے صفاتی نام الجباروں کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ قرآن مجید میں ایک مرتبہ آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں بہت زبردست ذات کو الجبار کہتے ہیں۔ اس کے 3 مفہوم ہیں: بہت زیادہ عظمت اور شان والا، ایسی عظمت و شان، ایسا قہر اور غلبہ یہ کسی دوسری ذات کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا جو اس ذات کو حاصل ہے۔ نمبر 2، کاموں کو درست کرنے والا، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والا۔ ہڈی جوڑنے کا کوئی مرہم نہیں ہوتا، اسے جوڑنے والا اسے جوڑ پر بٹھا دیتی ہے اور ایک طرح کا لیکوڈ اس میں سے نکلتا ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے اس لیکوڈ سے وہ فکس ہو جاتی ہیں، اور یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو اسے جوڑتی ہے، وہی اسے جوڑ سکتا ہے، اسی لیے اسے وہ جبار ہے۔ نمبر 3، عظمت۔ جس بلندی اور عظمت کی شان اللہ کو حاصل ہے وہ دنیا میں کسی دوسری ذات کو حاصل نہیں ہے۔ گویا اس معنی میں یہ جبار ہے۔ اردو میں تو جابر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو ظالم ہو اس کے لیے، لیکن عربی میں جابر کے معنی ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا۔ اس ذات کو قہر اور غلبہ ایسا اس کائنات میں حاصل ہوتا ہے کہ اس کی سلطنت کے اندر کوئی اس کی منشا اور مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہ جب ارادہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو پھر وہی ہو کر رہتا ہے، اور اس کی مثالیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں کہ فرعون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دے، کہ وہ اس کو جو پریڈکشن دی گئی تھی اس کو کہ ایک بچہ جو ہے وہ تیری حکومت کو ختم کر دے گا، تیرا تختہ الٹ دے گا۔ اللہ نے کہا وہ بچہ پیدا ہوگا اور پلے گا بھی۔ اللہ نے اسے اس کے ہاتھوں پلوایا۔ نمرود نے چاہا کہ آگ میں حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا کر راکھ کر دوں، تو آگ ابراہیم کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسا قہر اور غلبے والی ذات ہے، اس کی منشا کے بغیر کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہلتا، تو یہ جبار ذات ہے۔ اس نام کے بڑے ہی فوائد ہیں۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ دشمن کے کسی بھی قسم کے حملے سے محفوظ رہے، کسی بھی قسم کی سازش سے محفوظ رہے، اس کے لیے اسے 216 مرتبہ یا جباروں کا ورد کرنا ہے، تو کسی بھی قسم کا ظاہری اور باطنی دشمن حملہ آور نہیں ہو سکتا، کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اور جو بھی ٹپس آپ کو میں دیتی ہوں تو اس کے آگے پیچھے درود شریف لازمی ہوتا ہے، مست ہے، درود کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ نمبر 2 یہ ہے، اگر وقت کا بادشاہ یا حکمران کثرت سے یا جباروں کا ورد کرے تو کوئی بھی شخص اس پر غالب نہیں آ سکتا، نہ ہی دوسروں پر غالب رہے گا۔ یہ اس کی مرضی کا ورد، یعنی وہ اس کا ورد کرتا رہے گا تو غالب رہے گا۔ روزانہ یہ ورد کرے یا پھر 1000 بار کر لے، اس بادشاہ کی بادشاہت طول پکڑ جائے گی۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے لوگ میری غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، بیک بائٹنگ نہ کریں، تو اس اسم کے اعداد 206 ہیں، تو 206 مرتبہ پڑھے۔ اگر صورتحال زیادہ خراب ہے تو 1100 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود کے ساتھ پڑھیں روزانہ 90 دن تک۔ لوگ اس کی تعریفیں کریں گے اور اس کی چغلی اور غیبتیں کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔